بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے ساتھ تین بڑی اہم خبریں جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ ان میں سے سب سے پہلی جو خبر ہے وہ یہ کہ جو 25 ارکان چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ساتھ چھوڑ کر لوٹا بنے تھے، ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے وفاقی حکومت کے لیے، پی ڈی ایم اتحاد والی حکومت کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ اور ایک نون لیگ میں جو اندرونی کہانی ہے وہ پھوٹ پڑ چکی ہے، اور کون کون سے ارکان جو ہیں وہ نون لیگ سے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، منظر عام سے بھی وہ غائب ہیں، تو ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم ان 25 ارکان کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ جو پہلی نیوز ہے ہماری، دوستو 25 ارکان جو پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑ کر لوٹا بنے تھے، لوٹا کریسی میں چلے گئے تھے، ان کے ساتھ جو ہے نون لیگ نے ہاتھ کر لیا ہے۔ ان کو ایک بہت بڑا جو ہے دھوکہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے بعد اب ان کی جو سیاست ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر آپ یہ ویڈیو میری پوری دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ 17 جولائی کو ضمنی انتخابات ہوئے تھے، ان کے اندر جن جن کو شکست ہوئی، نون لیگ کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ جی ان کو اب ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، اور اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر یہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ جن کو ہم نے جو پارٹی کے لیے فعال کردار ادا نہیں کر رہے ان کو اس دفعہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا، اور پارلیمانی کمیٹی باقاعدہ انٹرویوز کر کے ان کو جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی، نئے نام سامنے لے کر آئے گی۔ اور ان کے کہنے کے مطابق جو بھی شکست پنجاب میں ہوئی یا پنجاب ہاتھ سے نکل گیا اور عمران خان صاحب کے پاس چلا گیا، تو وہ اس کے ذمہ دار وہی 25 ارکان ہیں جو منحرف ہوئے تھے پی ٹی آئی سے اور اتحاد کے ساتھ مل گئے تھے، پی ڈی ایم اتحاد کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا تھا، تو ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ اس ٹکٹ کے ذریعے انہوں نے الیکشن میں جو ہے حصہ لیا۔ ضمنی انتخابات جو ہوئے تھے 17 جولائی کو، تو جہاں جہاں پہ انتخابات ہوئے وہاں پہ جو ہے شکست ہوئی ان کو، پی ڈی ایم اتحاد کو اور نون لیگ کو، خاص کر نون لیگ کو بہت بڑا دھچکا لگا اور پنجاب بھی ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو انہوں نے جو ہے ان کو سائیڈ کرا دیا ہے اور ان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری طرف سننے میں یہ بھی آ رہا تھا کہ جی انہوں نے جو ہے ایک علیحدہ سے جماعت تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے، جو بھی لوٹا کریسی والے تھے یا ادھر ادھر سے آئے ہوئے وہ اس جماعت کا حصہ بنیں گے اور اس جماعت میں چلے جائیں گے، جبکہ نون لیگ اور دوسری کوئی بھی جماعت، پیپلز پارٹی ہے، جے یو آئی ہے، وہ ان کو ٹکٹ نہیں دے گی۔ تو یہ دھوکہ جو ہے ان کے ساتھ ہو چکا ہے اور مکمل طور پر ان کی جو 25 ارکان ہے وہ سیاست تو ختم ہو چکی ہے۔ اچھا، دوسری طرف چلتے ہیں جی، عمران خان کا سرپرائز۔ تو عمران خان صاحب نے ایک بہت بڑا جو سرپرائز ہے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے اس حکومت کے لیے، کہ پنجاب اور کے پی کے اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو پنجاب کے اندر 297 سیٹس ہیں اور کے پی کے اندر 115 کے قریب سیٹ ہیں، ٹوٹل ملا کر 412 یعنی کہ نشستیں بنتی ہیں۔ یہ ان تمام نشستوں کے اوپر عمران خان صاحب نے جو پلان تیار کیا ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں ضمنی تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہوگا، عمران خان صاحب۔ اس میں فائدہ یا نقصان وہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ 412 نشستوں کے اوپر عمران خان کا اکیلے کا لڑنے کا فیصلہ درست ہے یا غلط ہے، یہ تو وہ بھی زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ ملک اس ٹائم معاشی بحران کے اندر بہت زیادہ ہے، معیشت کا بحران ہے۔
آپ تمام دوستوں کو بھی پتہ ہے اس بارے میں، اگر نہیں بھی پتہ تو آج ہم اس کے اوپر بھی، اس ٹاپک کے اوپر بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ملک جو ہے اس وقت ٹوٹل جو ہماری اکنومی ہے، اکنامک ہے، وہ گر چکی ہے اکنامک لحاظ سے، اور ہم جو ہے معاشی بحران کا شکار ہے. تو اگر اس کے اندر پی ڈی ایم اتحاد اور نون لیگ حکومت جو ہے وہ جنرل الیکشنز کا اعلان نہیں کرتی، جنرل الیکشنز نہیں ہوتے، اور ادھر سے جو عمران خان صاحب نے جو اپنا پلان بنا رکھا ہے سرپرائز دینے کا گورنمنٹ کو کہ وہ ان تمام نشستوں کے اوپر اکیلے ہی لڑیں گے، تو اس سے مزید جو معیشت ہے وہ بحران کا شکار ہوگی. کیونکہ ان کی، اگر وہ عمران خان صاحب ایک ضد پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی نہیں جنرل الیکشنز کا اعلان کیا جائے، اگر جنرل الیکشنز کا اعلان نہیں ہوتا اور انہی سیٹس کے اوپر 412 نشستوں کے اوپر، جیسا کہ الیکشن کمیشن نے بھی جو ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں یعنی کہ خیبر پختونخوا میں الیکشنز کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ جی ان کے اوپر جو ہے نا الیکشنز ہی ہوں گے، تو ان اگر سیٹوں کے اوپر ان کے اعلانات کے مطابق الیکشنز ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے ملک مزید جو ہے بحرانوں کا شکار ہوگا. کیونکہ اگر جنرل الیکشنز میں جاتے ہیں تو نئی آنے والی جو حکومت ہوگی پی ٹی آئی کی یا نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی، جے یو آئی کی، کسی کی بھی اینی ون ہوگی، تو وہ اخراجات جو ہے وہ نئی حکومت کے لیے ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ پھر دوبارہ سے ضمنی الیکشنز کے اندر ہم جائیں، ان 412 نشستوں کے اوپر ضمنی الیکشنز ہوں اور ان میں پھر ایک کینڈیڈیٹ ہو جی عمران خان صاحب، وہ جیت جائیں یا ہار جائیں، مزید بحرانوں کا شکار جتنی سیٹوں سے. اور یہ بھی میں کنفرم آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 297 سیٹس پنجاب کی اور 115 سیٹیں خیبر پختونخوا کی، یعنی کہ 297 سیٹیں پنجاب کی اور 115 کے پی کے کی. اگر ان کے اندر ضمنی الیکشنز میں صرف عمران خان کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو بہت ہی مشکل اور بہت ہی ٹف ہوگا عمران خان کی سیٹیں توڑنا. اگر عمران خان خود لڑتا ہے تو اس میں سیٹیں توڑنا، عمران خان کی شکست ہونا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، میرے نزدیک تو پاسبل نہیں ہے. باقی دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. اچھا، تیسری نیوز جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ اب شیئر کروں جی. راجہ پرویز اشرف صاحب جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے 35 ارکان جو ہے ان کے استعفے منظور کر لیے ہیں. وہ صرف یو ٹرن جو ہے لینا، وہ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب یو ٹرن نہیں لیتے. چند مہینے پہلے سے یہ بات ہمارے سننے میں آ رہی تھی کہ جی ہم جو ہے استعفے منظور نہیں کریں گے، اور عمران خان صاحب کی اعلان تھا کہ جی میں نہیں جاؤں گا. عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا اس بات پہ کہ جی میں قومی اسمبلی میں جا رہا ہوں. اب آگے پی ڈی ایم اتحاد کی جو حکومت ہے، نون لیگ کی حکومت ہے، انہوں نے جی 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے آج کہ نا اکثریت ہوگی. اور وہ 35 ارکان وہ ان کے استعفے منظور ہوئے جو بولنے والے ہیں، اچھا خاصا بولنے والے ہیں، یعنی کہ جو ایک ٹف ٹائم سپیچ دیتے ہیں. ان 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے گئے. اب وہ بھی 35 سیٹیں فارغ ہو گئیں. اب اتنی اکثریت سے جو سیٹس فارغ ہو رہی ہیں، اگر پھر بھی ہم ان سیٹس کے اوپر جنرل الیکشن کی بجائے ضمنی انتخابات میں چلے جاتے ہیں تو سراسر نقصان ہے. ملک پہلے ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، مزید بحران پیدا ہوں گے اور ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے. اچھا، تیسری اور چوتھی جو اہم نیوز ہے وہ یہ ہے جی کہ پیپلز پارٹی آ گیا، نون لیگ کے جو کریشز ہیں وہ 2021 سے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، ان کے کافی ارکان جو ہیں وہ پارٹی سے ناراض ہو چکے ہیں. تو 2021 سے ابھی تک جو ہے نا مسلسل ہی ناکامیاں جو ہے برداشت کرنی پڑ رہی ہیں نون لیگ کی حکومت کو، نون لیگ پارٹی کو. تو مسلم لیگ نون کے جو مین 3 اہم ورکرز ہیں، کارکن ہیں یا ان کے نمائندے ہیں 3، مفتاح اسماعیل صاحب ہو گئے، شاہد خاقان عباسی صاحب ہو گئے، سعد رفیق صاحب ہو گئے، یہ ابھی منظر عام سے غائب ہیں اور ناراض بھی ہیں پارٹی سے. سعد رفیق صاحب کا حالیہ ایک انٹرویو کے اندر ایک صحافی بھائی نے سوال کیا کہ جی
اگر یہ کنڈیشن ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے، اپوزیشن لیڈر صرف شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ہی کیوں بنایا جاتا ہے؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہوں گا یا میں نہیں دے سکتا۔ تو اس کے بعد سے اور اس سے چند عرصہ پہلے ابھی تک جو ہے وہ منظر عام سے سعد رفیق صاحب بھی غائب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی غائب ہیں، اور یہ بھی کافی خبریں اس بارے میں بھی گردش میں آ رہی ہیں جی کہ یہ پارٹی سے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں اور ایک علیحدہ سے پارٹی جو ہے تشکیل دے رہے ہیں۔ ملک احمد خان کے حالیہ بیان بھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے بھی کیا بیانات دیے ہیں اپنی پارٹی کے لیے، نون لیگ کے لیے۔ تو ان تمام ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے ایک ڈیپلی ڈسکشن کرنی ہے۔ تو وہ جو میں نیکسٹ ولاگ کے اندر اس کے اوپر ملک احمد خان والی جو نیو پریس کانفرنس ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ آج جو ہے وہ ہم انہی ٹاپک کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو 25 ارکان کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ مسلم لیگ نون نے جو ہے ان جتنے بھی منحرف اراکین پی ٹی آئی کے چھوڑ کر، عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ آپ ملے تھے انہی الیکشنز کے اندر جن میں نون لیگ کی حکومت بنی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بنے، تو اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے ان کو ٹکٹ دینے سے مکمل طور پر منع کر دیا ہے کہ وہ انہیں ٹکٹ نہیں دیں گے۔ اگر یہ نہیں دیتے تو پیپلز پارٹی بھی نہیں دے رہی اور جے یو آئی وغیرہ بھی نہیں دے رہی، اسی لیے ان کو ایک علیحدہ سے جو ہے جماعت بنانے کا جو ہے وہ عندیہ بھی دے دیا ہے اور ایک نئی راہ پکڑا دی ہے کہ جی آپ اس پہ جائیں۔ تو ظاہری بات ہے ان کی سیاست ختم ہے، اگر وہ پارٹی بنا بھی لیں تو اب ان 25 ارکان میں سے تو کوئی آگے نہیں آنے والا۔ اچھا، اس کے بعد جی جو 412 نشستوں کے اوپر سوچا جا رہا ہے کہ جی ہم ضمنی الیکشن کروائیں گے، تو ان کے اندر اگر عمران خان صاحب بھی ایک کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تو ایبسلوٹلی وہی ہوں گے، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی ضد اس بات کی پکڑ رکھی ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف ملک کو لے جایا جائے تاکہ ملک کو جو ہے معاشی بحرانوں سے اور اس سے نکالا جائے۔ ان کے بقول جی معیشت کا جو ہے بیڑا غرق ہو چکا ہے مکمل طور پر، تو مزید جو ہے ان کو معیشت کا جو ٹھیکہ ہے وہ ان کو نہ دیا جائے، آگے اور کسی کو لایا جائے یا جنرل الیکشن میں جایا جائے۔ تو بہتر بات بھی یہی ہے جو قابل قبول بھی ہے کہ جنرل الیکشن میں اگر ہم چلے جاتے ہیں تو پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جی، کوئی حکومت بھی آئے، نون لیگ کی آئے، پیپلز پارٹی کی آئے، پی ٹی آئی کی آئے، کسی کی بھی آئے، تو وہ جنرل الیکشن میں الیکٹڈ ہو کے آئے گی، سلیکٹڈ نہیں ہوگی۔ تو الیکٹڈ حکومت کی طرف جانا تو ملک کی بہتری کی ہے، تو بہتری بھی اسی بات میں ہے۔ تو میں میرے نظریے کے مطابق تو اگر جنرل الیکشنز کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو وہ ملک کے لیے اور سب کے لیے زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ اسی طریقے اگر وہ بھی چاہیں گے کہ عمران خان اندر نہ آئے۔ عمران خان کے ایک بیان آیا جی کہ میں پارلیمنٹ میں واپس جا رہا ہوں، تو دوسرے دن 35 ارکان کے استعفے منظور کر لیے گئے۔ اور وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کی جو نیوز ہے وہ بھی میرے سامنے ہی ہے، ان کے بیان کے مطابق جی اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا ہے کہ جنہوں نے مجھے اطمینان کرایا ان کے استعفے منظور کر لیے، تو ان میں سے تو کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان میں سے تو کوئی نہیں گیا اطمینان کرانے کے لیے، جی وہ استعفے دے دیے۔ اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ یہ جی استعفے منظور نہیں کیے جائیں گے اور کسی کا کوئی استعفیٰ منظور نہیں ہے۔ آج جب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بیان آیا کہ میں پارلیمنٹ میں جا رہا ہوں تو میں ان کو فیس وہاں پہ کروں گا، تو دوسری طرف سے 35 ارکان کے جو ہے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ تو اسی کھینچا تانی کے اندر جو ہے ملک ڈیفالٹ اور معاشی جو بحرانوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں جی کہ کچھ اللہ پاک ہمارے سب بھائیوں کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بہتری لائے۔ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔